السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، كل نفس ذائقة الموت إلى آخر الآية. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. مجھے مال و زر کی ہوس نہیں، مجھے بس تو رزق حلال دے. مجھے مال و زر کی ہوس نہیں، مجھے بس تو رزق حلال دے. میرے ذہن میں تیری فکر ہو، میری سانس میں تیرا ذکر ہو. تیرے خوف میری نجات ہو، سبھی خوف دل سے نکال دے. تیری بارگاہ میں اے خدا میرے صبح و شام ہے یہی دعا. تو رحیم ہے، تو کریم ہے، مجھے مشکلوں سے نکال دے، میری آخرت سنوار دے. محترم المقام، قابل احترام ملت اسلامیہ کے غیور نوجوان، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان و کرم ہے، اس کی مہربانی ہے، اس کی عنایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو دین کی نسبت سے اور جمعہ کی نماز کے لیے مسجد میں آنے کی توفیق مرحمت فرمائے. یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، ورنہ ایسے بھی لوگ ہیں جو جمعہ بھی چھوڑتے ہیں، ان کو جمعہ کی بھی توفیق نہیں ملتی. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نماز کی توفیق مرحمت فرمائی، اور پھر کچھ دین و ایمان کی نسبت سے کچھ باتیں کہنے اور سننے کی توفیق مرحمت فرمائی. میں کوئی بہت بڑا مقرر نہیں ہوں، کوئی خطیب نہیں ہوں، اور نہیں میں ہر جمعہ میں بیان کرتا ہوں. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ آدمی اگر کوئی بھی چیز مستقل کرتا ہے تو پھر اس کے کرنے کا انداز اور پھر اس کا ایک پریکٹس ہو جاتا ہے، بولتے بولتے کسی بھی چیز کو کرتے کرتے. لیکن چونکہ ہم ہر جمعہ میں بیان کرتے نہیں ہیں، کبھی کبھی سال میں ایک آدھ مرتبہ موقع ملا تو آگے کھڑے ہو گئے آپ حضرات کے سامنے، کچھ زبان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات سامنے آ جاتی ہیں، کچھ مطالعہ کی ہوئی باتیں سامنے آ جاتی ہیں. ورنہ میرے اندر کوئی ایسی صلاحیت قابلیت نہیں ہے. جو میں بیان کرتا ہوں یہ اللہ کا شکر ہے، احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ بھی بلواتا ہے. اس سے پہلے بہت سے حضرات نے کہا کہ آپ بیان بہت اچھے کرتے ہیں، ماشاءاللہ بہت اچھی بیان ہوتی ہے آپ کی، لیکن آپ کا جو بیان کرنے کا ناز و انداز ہے وہ بھی اچھا ہے، لیکن آپ کو جو اسپیڈ ہے بولنے کا وہ بہت زیادہ اسپیڈ ہے. میں نے کہا کہ چلو انشاءاللہ اس پر بھی عمل کر لیا جائے گا. اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے صحیح بات کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان والا بنایا. ایمان کی دولت جو کہ معمولی دولت نہیں ہے.
یہ کوئی چھوٹی موٹی دولت نہیں ہے. جن کے پاس ایمان کی دولت نہیں ہے، دیکھیے آج بتوں کے سامنے، پتھروں کے سامنے سجدریز ہیں، اپنی جبین عقیدت کو جھکا رہے ہیں، ماتھا ٹیک رہے ہیں، کچھ حاصل نہیں ہو رہا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت سے ایمان والے گھر میں پیدا فرمایا، بغیر کسی اپلیکیشن کے، بغیر کسی درخواست کے اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا. سوچئے ذرا، آپ غور کیجئے کہ اگر کسی غیر مسلم کے گھر میں جس کے پاس ایمان نہ ہوتا اس سے گھر میں پیدا فرما دیتا تو بتائیے ہم کیا کر لیتے؟ ہم بھی آج وہی کرتے. اس لیے یہ ایمان کا مل جانا یہ بہت بڑا انعام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، بہت بڑا احسان ہے. آج جو لوگ ایمان میں داخل ہونا چاہتے ہیں اور جو لوگ داخل ہو رہے ہیں ان سے پوچھئے کہ ایمان میں داخل ہونے کے بعد آپ کو کیا پریشانیاں آتی ہیں، کیا مشقتیں آتی ہیں، کیا تکلیفیں جھیلنی پڑتی ہیں. اپنے خاندان کو، اپنے ماں باپ کو، اپنے بھائی بہن کو سب کو چھوڑنا پڑتا ہے ایمان قبول کرنے کے لیے، کیونکہ لوگ اسلام میں تو داخل ہو رہے ہیں، روز بروز آگے بڑھ رہے ہیں، ایمان میں داخل ہونا چاہتے ہیں. مسجدوں کے امام سے اور عالموں سے، مفتیان کرام سے وہ اپنے مسائل کو رکھتے ہیں، ہم ایمان قبول کرنا چاہتے ہیں لیکن ہمارے گھر والے نہیں مان رہے، ہمارے ماں باپ نہیں مان رہے، بھائی بہن رشتہ دار سب کو چھوڑنا پڑے گا، اور وہ چھوڑ کر کے اسلام میں داخل ہو رہے ہیں کیونکہ ہمیں یہ ایسے ہی مل گیا، ایسے ہی خاندانی مل گیا ہے. تو جو چیز فری میں مفت میں مل جاتی ہے اس کی قدر و قیمت نہیں ہوتی ہے. جو چیز مشقت سے، تکلیف سے اور پریشانی اور مصیبتوں کا سامنا کر کے جو چیز حاصل ہوتی ہے نا اس کی قدر و قیمت بھی انسان کو پتہ چلتا ہے. اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں ایمان والا بنایا، ایمان والے گھر میں پیدا فرمایا. اور اسی ایمان کی نسبت میں ہم جنت میں داخل ہوں گے. جن کے پاس ایمان نہیں ہے، ایمان والے تو ہیں، گناہ بھی کیا، لیکن ایک دن سزا بھگتنے کے بعد ایک نہ ایک دن وہ جنت میں داخل ہوگا. لیکن جس کے پاس ایمان نہیں ہے وہ جنت میں نہیں جا سکتا. اسی لیے تو فرمایا کہ ساتوں زمین اور آسمان کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور ایک طرف کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو رکھ دیا جائے تو کلمہ والا پلڑا جھک جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ ایمان میں جب انسان داخل ہوتا ہے تو اس کلمے کو پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ کا اقرار کرتا ہے، وہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ ایک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے، تبھی کامیاب ہو سکتے ہیں. اور انسان اللہ کے احکامات پر چل کر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کر کے ہی جنت میں داخل ہو سکتا ہے. آج انسان پریشان حال ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس مقصد سے ہمیں اس دنیا میں بھیجا تھا اس مقصود کو بھول بیٹھے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کریم میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہ ہم نے انسانوں اور جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اپنی پرستش کے لیے، اپنی پوجا کے لیے پیدا کیا. لیکن عبادت کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ دن رات بس تسبیح لے کر کہ اللہ اللہ کرتے رہیں، نماز میں مشغول رہیں، گھر بار کو چھوڑ دیں، بیوی بال بچے سب کچھ کاروبار کو بند کر دیں اور مسجد میں آ کر پڑے رہیں. جی نہیں، آپ دنیاوی کاروبار بھی سنبھالیں، بیوی بال بچوں کو بھی سنبھالیں. دنیا کا کمانا یا مالدار ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، بلکہ کسب حلال روزی پر تو بڑی بڑی بشارتیں ہیں. حلال روزی کمانے والے تو کل قیامت کے دن صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوں گے. مگر اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ انسان کمانے میں،
اتنا مست ہو جائے، اتنا مگن ہو جائے کہ اسے یہ بھی یاد نہ رہے کہ میں مسلمان ہوں، میرا خالق و مالک ایک ہے جو میرے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے، میری موت کا ایک وقت متعین ہے جس میں ایک سیکنڈ کے لیے تقدیم و تاخیر نہیں ہو سکتی۔ آج ہر چیز میں اختلاف ہو سکتا ہے لیکن موت میں اختلاف نہیں ہو سکتا، چاہے وہ کسی بھی مذہب کے ماننے والا ہو۔ ہر انسان اس بات کو مانتا ہے کہ ایک دن اس انسان کو مرنا ہے، اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے اور اپنے کیے کرائے کا حساب وہاں دینا ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آخرت کی فکر کریں، آخرت کی فکر کریں۔ دنیا کی زندگی چند لمحوں کی زندگی ہے۔ انسان اس دنیا میں اس سے پہلے بھی بڑے بڑے بادشاہ، مالدار اور غنی لوگ آئے۔ فرعون نے تو اللہ تبارک یہاں تک کہ یہ کہا کہ میں انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کیا کہ میں خدا ہوں، مجھے خدا مانو۔ ایک واقعہ ہے نا کہ ایک مرتبہ شیطان آیا، فرعون کے گھر پر دستک دیا تو فرعون نے کہا کون؟ فرعون نے کہا کون؟ تو شیطان نے کہا بے وقوف، تو اپنے آپ کو خدا کہتا ہے اور تجھے یہ بھی نہیں پتا کہ تیرے دروازے پر کون کھڑا ہے، خدائی کا دعویٰ کرتا ہے اور تجھے یہ بھی نہیں پتا کہ تیرے دروازے پر کون کھڑا ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اس دنیا میں ہر شخص ایک نہ ایک دن جانے کے لیے آیا ہے، ہمیشہ یہاں رہنے کے لیے نہیں آیا ہے۔ یہ دنیا مسافر خانہ ہے، مسافر خانے میں انسان آتا ہے، تھوڑی دیر وہاں پر ٹھہرتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ اور بڑے بڑے مالدار آئے، بڑے بڑے ترم خاں آئے، آپ حضرات فرعون کا اور اسی طرح سے قارون کا، قارون کے پاس بہت بڑا خزانہ تھا، مال و دولت تھی، لیکن کیا ہوا؟ ایک دن وہ بھی اس دنیا سے جا پڑا۔ شداد اس دنیا کے اندر آیا اور وہ بھی اپنا کرتب دکھلائے، جنت بنوائے، لیکن کیا ہوا؟ خود بھی نہیں دیکھ سکا، جنت بنوایا خود دیکھ بھی نہیں سکا۔ اس لیے میرے بھائیوں، دنیا کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کی فکر کریں، آخرت کی فکر کریں۔ کامیاب انسان وہی ہے اور چالاک انسان، ہوشیار انسان وہی ہے جو دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی بھی فکر کرے، آخرت کی بھی تیاری کرے، اللہ کے احکامات کو پورا کرے۔ اور آخرت کی تیاری کرنا کوئی بہت مشکل کام نہیں ہے، اس کے لیے آپ کو کاروبار کو چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انسان اگر چلنا چاہے شریعت پر، اسلام پر، تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ 5 وقت کی نماز ہے، آپ اول وقتوں میں پڑھیے، فجر کی نماز پڑھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجئے، مانگیے، اور پھر اپنے کاروبار میں لگ جائیے، دیکھیے کیسے برکت ہوتی ہے۔ پھر آپ کو امام صاحب کے پاس جا کر یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ امام صاحب تعویذ دے دیجئے، مؤذن صاحب دکان نہیں چل رہا، کاروبار نہیں چل رہا، کہاں سے چلے گی؟ نماز کو چھوڑ کر کے، نماز کو ترک کر کے تم یہ سمجھتے ہو، تمہارا یہ خیال ہے، تمہارا یہ گمان ہے کہ روزی میں اور کاروبار میں برکت ہوگی، نہیں ہو سکتی۔ کوئی تعویذ کام نہیں کر سکتا۔ اسی لیے فرمایا کہ نمازوں کی پابندی کیجئے۔ نمازوں کی پابندی کرنے سے اس میں ایک فضائل یہ بھی بتلایا کہ اللہ تبارک و تعالی رزق کی تنگی کو دور کر دے گا، رزق کی تنگی کو دور کر دے گا، قبر کے عذاب کو دور کر دے گا۔ اصل مسئلہ یہ کہ آج انسان نماز چھوڑنے کو گناہ سمجھتا ہی نہیں ہے۔ اگر انسان کوئی چوری کر لے، زناکاری کر لے، بدکاری کر لے، اس کو گناہ سمجھتا ہے، شراب پی لے اس کو گناہ سمجھتا ہے، لیکن نماز کا چھوڑنا گناہ سمجھ ہی نہیں ہے۔ نماز کا چھوڑنا لوگ گناہ سمجھ ہی نہیں رہے کہ یہ بھی گناہ ہو رہا ہے۔
نماز کا چھوڑنا بھی میرے بھائیوں گناہ کبیرہ میں سے ہے، نماز کا ترک کرنا بھی گناہ کبیرہ میں سے ہے یہ۔ اس لیے میرے بھائیوں سب سے پہلی چیز ہے نمازوں کی پابندی اپنے اوقات کے ساتھ۔ ہاں کبھی کبھی انسان دنیا میں رہتا ہے، مشغول ہے، کاروبار ہے، سب کچھ ہے، آگے پیچھے ہو جائے تھوڑا سا ہو جاتا ہے، لیکن ہمیشہ دنیا ہی میں لگے رہنا، اسی میں جا کے چپک جانا، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ تو دنیا کے ساتھ ساتھ اپنے آخرت کی بھی تیاری کرنا۔ تو سب سے پہلے نمازوں کی پابندی، دوسری چیز زکوٰۃ۔ زکوٰۃ ہر انسان پہ ہے نہیں، جس کے پاس مال و دولت ہے وہ زکوٰۃ ادا کرے، حج کرے، جس کے پاس مال و دولت ہے نہیں تو اس کو کرنا نہیں ہے۔ رمضان کا روزہ رکھنا ہے سال میں 1 مہینے۔ اگر انسان عمل کرنا چاہے تو کوئی مشکل نہیں میرے بھائی، لیکن کہتے ہیں نا کہ جب خود ہی نہ چاہے تو بہانے ہزار ہیں۔ روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کر لیجئے، پھر آپ کو یہ شکایت نہیں رہے گی کہ دل میں بے چینی رہتی ہے، دل میں پریشانی رہتی ہے، دل بہت اچاٹ سا لگتا ہے۔ جب آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں گے اور جب آپ کی آنکھیں قرآن پر پڑے گی تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے دل کی پریشانیوں کو ضرور دور کرے گا۔ اسی لیے تو قرآن میں فرمایا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں کو سکون تو اللہ کے ذکر میں، دلوں کو سکون تو اللہ کے ذکر سے ملے گا۔ ان ناچ گانوں سے اور سوشل میڈیا پر فیس بک، واٹس ایپ، ان سب چیزوں پہ ریلز دیکھنے سے دل کو سکون نہیں ملے گا۔ اس لیے روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کیجیے، جتنا ہو سکے 1 پارہ، آدھا پارہ، 6 رکوع، 1 پہ جتنا ہو سکے روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کیجیے اور اللہ سے دعا کیجیے۔ قرآن پاک پڑھنے کے بعد جو انسان دعا کرتا ہے وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ فرض نمازوں کے بعد جو لوگ دعا کرتے ہیں، فرض نمازوں کے بعد بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ روزانہ 24 گھنٹے میں 2 رکعت نفل نماز پڑھیے اور اپنے اللہ سے مانگیے، اپنے گناہوں کی معافی مانگیے کہ یا اللہ یہ دل آنا چاہتا ہے تیری طرف، لیکن دنیا کے لہو و لعب میں پھنسا ہوا۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ نماز کی پابندی کریں اور ذکر و اذکار کی تلاوت کریں، لیکن دنیا کے لہو و لعب میں ایسا وہ گھرا ہوا ہے کہ وہ نکل ہی نہیں پا رہا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب آپ مانگیں گے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی رحم آئے گا۔ آپ تنہائی میں 1 مرتبہ اٹھ کر کے اللہ سے مانگ کر دیکھیے، اور جو مانگنے میں وہ لذت نصیب ہوگی، پھر اس کے بعد آپ نہیں کہیں گے کہ مجھے نمازوں میں دل نہیں لگتا ہے، پھر آپ یہ نہیں کہیں گے کہ نمازوں میں میرا دھیان بھٹک جاتا ہے، آپ یہ نہیں کہیں گے کہ ذکر و اذکار میں مجھے دل نہیں لگتا ہے۔ جب آپ اللہ سے مانگیں گے تو میرے محترم بزرگ اور دوست، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو خود کہہ رہا ہے کہ میں بندوں کا تو انتظار کر رہا ہوں وہ کب آئے۔ اللہ تو خود انتظار کر رہا ہے، اسی لیے تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے 70 ماہوں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے۔ جب چھوٹا بچہ روتا ہے، بلبلاتا ہے، تو پھر کس کے پاس جاتا ہے؟ ماں کے پاس جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ماں کے دل میں رحم ہوتا ہے، شفقت ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے اولاد کی۔ اسی طرح سے میرے بھائی سوچئے، جب اس ماں کے دل میں اتنی محبت ہے اولاد کی، تو اللہ خود کہہ رہا ہے کہ میں اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں۔ تو آپ سوچئے ذرا، جب آپ اللہ کی دربار میں، جب آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ کے پاس اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے اور روئیں گے، تڑپیں گے، تو آپ یقین مانیے اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور آپ کو اپنا بنائے گا، ضرور بنائے گا، اور آپ کی زندگی میں وہ تبدیلیاں آئیں گی کہ لوگ دیکھ کر پریشان ہو جائیں گے کہ کل تک کوئی یہ روڈ پہ گھومتا تھا، کل تک یہ لہو و لعب میں پھنسا ہوا تھا، اور آج اللہ کے دربار میں کیسے آ گیا۔ اسی لیے میرے بھائیوں، اصل مسئلہ تو آخرت کا ہے،
آخرت کی فکر کیجئے. ایک دن ہمیں اس دنیا سے ہر انسان کو جانا ہے. کامیاب انسان اور ہوشیار انسان وہی ہے جو اپنے آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارے، آخرت کو سامنے رکھ کر. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سنت و شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.